السلام علیکم. ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سورت الحشر کی 3 آیات مبارکہ ہے جنہیں میں نے خطبے کے دوران آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان تینوں آیات میں 3 طبقات کا، 3 جماعتوں کا اور 3 گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو مہاجر ہیں، دوسرے وہ ہیں جو انصار ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو مہاجر اور انصار کے علاوہ اہل ایمان، وہ مہاجرین میں نہیں اور نہ ہی انصار میں، البتہ دولت ایمان سے وہ سرفراز۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ ان کے مختصر طور پر عادات، مسائل اور ان کے بارے میں ان کے آخری ثمرات سے آگاہ کیا۔ مہاجرین کا تذکرہ آج کے خطبے میں یہی مقصود ہے۔ ساری تینوں طبقات کے بارے میں یا تینوں آیات کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو علیحدہ علیحدہ خطبات میں اس کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں۔ آج کے خطبے میں حضرات مہاجرین کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کا خیال۔ قرآن مجید میں یہی ایک مقام نہیں جہاں مہاجرین کا تذکرہ ہوا، مختلف صورتوں میں مختلف اعزازات اور اکرامات اور انعامات کے حوالے سے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود۔ یہ مہاجر وہ آیات کیا ہیں، اگر انہیں آپ کے سامنے دہرایا جائے اور ان کا مفہوم بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ مہاجر وہ ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جنہوں نے ہجرت کی، اور مکہ مکرمہ میں جب نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی، دین کی، اسلام کی دعوت دی تھی، تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے خوش نصیب مکہ مکرمہ میں جن پر مشرکین مکہ نے عرصہ حیات تنگ کر دی،
ان کا جینا دوبھر کر دیا. ایمان لانے والوں پر ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناطقہ بند کرنے کی بھی انہوں نے باہر آئینہ کوشش کی. آپ کو زور خود کیا, ہر مرحلے پر آپ کا تعاقب کیا, آپ کے گھر میں خلافت پھینکنے کی جسارت کی. جس راہ پر آپ جاتے اس راستے پر کانٹے بکھیرنے والی بھی موجود تھی. حتیٰ کہ نبی کریم قرآن پاک کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بھی ظالموں نے بنایا. نبی علیہ السلام کے کمپرومائز کرنے کی انہوں نے کوشش کی. لالچ اور طمع یہ بھی آپ کے سامنے, دونوں میدان آپ کے سامنے رکھے, لیکن آپ اللہ کے نبی تھے, سچے رسول تھے, ان کی کسی بھی بات میں آپ نہ آئے. حتیٰ کہ آپ کا وہ جملہ جو سردار ابو طالب سے آپ نے فرمایا تھا, تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے کہ یہ لوگ تو مجھے اپنی بادشاہت کی دعوت دیتے ہیں, یہ مکے کی اور ان قریشیوں کی سرداری اور امارت کیا ہے, میرے اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کے رکھ دے تب بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں ہوں. یہ کھری کھری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے سنائی, کفار مکہ کو سنائی. نبی علیہ السلام جہاں بھی دعوت کے لیے تشریف لے جاتے, ابو لہب وہ بدنصیب تھا جو آپ کا پیچھا کرتا اور آپ کے بارے میں آپ کی دعوت کے دوران کہتا لوگوں سے کہ محمد کے بہکاوے میں نہ پھنسا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آباء و اجداد کا دین چھوڑ چکا ہے, اس نے اپنے خاندان کو لیگ لگا دی, اس کی بات نہ ماننا اور پیچھے سے پتھر مارنے کی بھی وہ کوشش کرتا. نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی, اور ایک مرحلہ پر تو ایسا بھی ہوا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور مشرکین نبی علیہ السلام کو زور توب کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی, انہوں نے آتے ہی یہ بات ارشاد فرمائی, اتقتلون رجلا, کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہہ رہا ہے کہ یقول ربی اللہ, جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, اس کو قتل کرنے کی طرف ہے. کیا قصور ہے اس سے, تمہارا بگاڑا کیا ہے اس سے, کیا نقصان کیا ہے تمہارا اس کے طرف ہو قتل کے. انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا, ابو بکر کے پیچھے پڑے اور سیدنا ابو بکر کو اتنا مارا کہ نوبت بے ہوشی تک پہنچی, ہوش آئے, ہم لے جایا گیا. سر کے بالوں کو جہاں سے پکڑتے تھے سر کے بال پکڑ کے ہاتھ میں آ جاتے, اتنا پیٹا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک بات روایات میں تو یہ نہیں کہ جب ہوش آئی سب سے پہلے جو جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا وہ یہ کہ مجھے بتلاؤ میرے محبوب محمد رسول اللہ کا حال کیا ہے. ہوش آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے محبوب کیا پوچھتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے. باقی صحابہ کرام حالانکہ ابو بکر صدیق کھاتے پیتے قبیلے کے فرق تھے, خود ان کا کاروبار تجارت کا تھا, بزاز تھے, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور معاشرے کے معزز ترین فرد شمار ہوتے تھے, لیکن انہیں کیا, وہ تو اس ہستی کو
جسے صادق اور امین کہتے ہیں ان کو چھوڑا نہیں. ابو بکر کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ انہیں کیسے نظر انداز کر سکتے تھے؟ حضرت ابو بکر کے علاوہ وہ جو فقراء صحابہ میں شمار ہوتے تھے مہاجرین میں مکہ میں رہنے والے، جس طرح کہ حضرت بلال، حضرت سمیہ، عمار اور ان کے والد یاسر اور حضرت مقداد ہیں، حضرت عثمان ہیں، مصعب ہیں اور خباب. حضرت عثمان بھی اپنے خاندان کے معزز فرد تھے. ان کے علاوہ باقی جن کا میں نے نام لیا ہے وہ صاحب ثروت نہ تھے، وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، غریب لوگ تھے، غلام لوگ تھے، کاروبار اپنا اپنا کرتے تھے. بلال تو معروف غلام تھے، بدلانے کی ضرورت نہیں ان کے بارے میں. لیکن ان بے سہارا ساتھیوں کو جس طرح کفار مکہ نے نشانہ بنایا، تاریخ کے اوراق میں وہ اوراق پڑھتے ہوئے کوئی ایسا انسان نہیں کہ جس کی آنکھیں بھیگی نہ ہو اور جس کا دل صدمے اور پریشانی سے لبریز نہ ہوا ہو. تاریخ کے وہ اوراق پڑھتے ہوئے حتیٰ کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور جسم پگھل پگھل کے انگارے بجھ جاتے، مدھم پڑ جاتے، ان کو ترس نہ آتا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی مدینہ طیبہ میں بعد میں صحابہ کرام اور ان کے بچے حضرت خباب کے انہی نشانوں میں جہاں گڑے پڑے ہوئے تھے ہاتھ ڈالتے کھیلنے کے. اللہ اکبر کبیر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تپتی ہوئی ریت پر اور انگاروں پر بٹھا دیا جاتا، اوپر سخت ترین پتھر رکھ دیا جاتا، مارنا اس سے جدا ہوتا. بے ہوشی کے عالم میں بھی جب ہوش آتا اس کے بعد ان کی زبان سے احد کا لفظ آتا. وہ کہتے بلال مانو لات کو، اقرار کرو عزا کا، اعتراف کرو حمر کا. لیکن انکار بلال انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک کا اقرار کرتے ہیں اور زبان سے احد پکارتے ہیں. یہاں مکہ مکرمہ میں ان سے خیر نہیں گزری. مکہ مکرمہ میں بھی مشرکین مکہ نے انہیں جینے نہیں دیا، آرام سے سانس نہیں لینے دیا. حتیٰ کہ پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف انہیں ہجرت کرنا پڑی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. کچھ عرصے کے بعد حبشہ سے پتہ چلا حبشہ کے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، کہ کفار میں کچھ نرمی پیدا ہوئی ہے، یہ غلط افواہ تھی. وہ واپس پلٹے تو ان پر ظلم و ستم کی وہی چکی جو پہلے پیسی جا رہی تھی اسی چکی میں یہ پھر پسنے لگے. اللہ اکبر کبیر. پھر ایک دور ایسا آیا نبی علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے مکہ مکرمہ چھوڑنے کا حکم فرمایا. یہاں سے بات شروع ہوتی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دینے کا حکم آیا. اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام نکلے. صحابہ کرام نے کسی صحابی نے بھی اتنی تمام ابتلاؤں کے باوجود، آزمائشوں کے باوجود، تکالیف کے باوجود نبی علیہ السلام کی رفاقت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. نبی علیہ السلام کی رفاقت اور مصاحبت کو اس وقت چھوڑا ہے جب انہیں نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑنے کی اجازت دی. وہ مگاوڑے سے نہیں تھے، وہ بگھوڑے نہیں تھے، جان بچانے والے نہیں تھے، بلکہ جان نشاور کرنے والے تھے، جانیں قربان کرنے والے تھے. انہوں نے جب اذن ملا، اجازت ملی، تب نبی علیہ السلام کی اجازت کے بعد مکہ مکرمہ کو خیر بات پڑھا
اور ایک دو 10 20 ٹولیوں میں یہ حضرات آہستہ آہستہ چپکے چپکے رات کے اندھیروں میں مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ کے مدینہ طیبہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا اور مدینہ طیبہ میں جا کے ڈیرے ڈالے. یہ تھے مہاجر. اللہ اکبر. یہاں سے ہجرت کرنے والے جن کے فضائل اور جن کے مناقب ایک جگہ نہیں، قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ نے بیان فرمائے. یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الحشر کی، صرف کسی کو دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ وہ مہاجرین فقراء، وہ بے سہارا فقیر مسکین مہاجر جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، یعنی انہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، ان پر عرصہ حیات بند کر دیا گیا، انہیں مجبور کر دیا گیا کہ اپنا گھر چھوڑ دو، اپنا وطن چھوڑ دو. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَمْوَالِهِمْ، مال بھی نہیں لے جا سکتے، جاؤ تو خالی ہاتھ جاؤ. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، ان کا یہ سب مقصد کیا تھا، ارادہ کیا تھا؟ ایک ہی ارادہ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کے وہ جو آئندہ تھے، اسی کے متلاشی تھے، کچھ نہیں چاہتے تھے مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کی سرزمین کو اختیار کرنا. یہ مقصد نہیں تھا کہ وہاں جا کے ہم کاروبار کریں گے، امن کی زندگی گزاریں گے، وہاں مال و دولت ہمارے پاس آئے گی. یہ قطر مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف یہ تھا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے. یہ ان کا مقصد تھا. فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاون، مددگار، بہی خواہ، آپ کے ہمنوا اور آپ کے ساتھی. فرمایا اولئک هم الصالحون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اور انہی سچوں کے بارے میں کبھی تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ فرمایا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، کبھی اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اور کہیں رب ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ لَهُمْ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں ان کے بڑے اونچے درجے. انہی مہاجرین کے بارے ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں جنت ہے، ان کے بڑے مقام اور ان کے مرتبے ہیں، کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ رب العزت نے وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. فرمایا ہم انہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے اور آخرت میں بھی اجر عظیم سے نوازیں گے. اور پھر اسی طرح ہوگا ہر میدان میں اللہ نے کامرانی اور کامیابی انہیں بھی، ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی انہیں بھی. دنیا میں رہے تو سر اٹھا کے چلے، آخرت میں جائیں گے تو جنت الاعلیٰ، جنت فردوس کے اللہ ذو الجلال انہیں مالک بنا دے. یہ مہاجرین، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہ مہاجر اور انہیں مہاجرین میں ایک حضرت خباب ہے. آپ اندازہ کیجیے، صہیب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ مکرمہ میں آئے، روم سے آئے تھے، یہاں لوہے کا کام کرنے لگے نجاری کا. اب ہوا کیا، اللہ نے بال دے دیے، پیسے دے دیے، جانے لگے. تو کفار نے کہا تم جب یہاں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، اب یہاں سے مال کمایا ہے، جا رہے ہو، جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن جو ہم سے مال کمایا ہمیں دے کے جاؤ، ہم مال نہیں دے کے جانے دیں، چھوڑ جاؤ مال.
خبیب رضی اللہ تعالیٰ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو مال، لے لو مال، مال میرا قربان، لیکن میں مدینہ طیبہ سے جانے سے رک نہیں سکتا۔ مال دے دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ اور حضرت سلمہ، ان کا واقعہ ہجرت کے وقت کا ایسا دل دوست ہے کہ آنکھیں بھر آتی ہے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان پڑھتے۔ ابو سلمہ نے بیوی کو، بیٹے سلمہ کو اونٹ پر بٹھایا اور مدینے کا رخ کیا۔ اب بنو سلمہ آئے، بنو سلمہ یعنی قبیلہ آیا حضرت ابو سلمہ کا، بنو مخزوم تھے۔ وہ کہنے لگے جہاں کہاں جا رہے ہیں، یہ بیٹی ہماری ہے، یہ عزت ہماری ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، اس کو نہیں جانے دیں گے۔ بیوی کے بارے میں کہا اس کو نہیں جانے دیں گے۔ مقابلے میں بنو عبداللہ بن اسد آئے، وہ کہنے لگے یہ بیٹا سلمہ یہ تو ہمارے خاندان کا بنتا ہے، ہم اس کو نہیں لے جانا دیں گے، جانا ہے تو تم اکیلے جاؤ، ہم بیٹے کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ بیوی کو بھی روک لیا، بیٹے کو بھی روک لیا، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دونوں خاندانوں کے آپس میں جھگڑے کی بنا پر حضرت سلمہ کا ہاتھ نکل گیا، کھینچا تانی میں۔ وہ کہتے تھے ہم لے جائیں گے، وہ کہتے تھے ہم لے جائیں گے، اسے کھینچا تانی میں ہاتھ نکل گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچے تھے، یہ کیفیت تھی، بچہ بھی چھین لیا، بیوی بھی چھین لی، اور تنہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو بڑھتا اور بالآخر حضرت سلمہ مدینہ طیبہ پہنچی۔ یہ ہے نا دکھ بھری داستان، لیکن ان مہاجرین میں ایک مہاجر وہ بھی ہے جس نے نبی علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کی۔ مہاجرین سبھی ہے، عثمان مہاجر ہے، یہ بلال مہاجر ہے، صہیب مہاجر ہے، خبیب مہاجر ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ سب مہاجر ہیں جتنے مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن ان میں ایک مسلمان وہ نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے حضور اجازت، آپ فرماتے ہیں نہیں، اجازت ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہے الا رسلے کا، ٹھہر جاؤ ابو بکر، ٹھہر جاؤ، فإنی ارجو ان یؤذن، مجھے امید ہے کہ اللہ اجازت دے دے گا، ابھی گویا مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبک، ابو بکر جلدی نہ کرو، شاید اللہ ذوالجلال تیرا کوئی ساتھی بنا دے۔ چھٹی لے رہے ہو، اجازت لے رہے ہو، رخصت لے رہے ہو، جلدی نہ کرو، اللہ تیرا ساتھی بنا دے گا، اکیلے نہ جاؤ، جائیں گے تو دو جنے جاؤ، دو ساتھی جاؤ۔ اب وقت آیا، اللہ اکبر، وقت آیا، جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ ہجرت کے لیے تیاری کرو، ہجرت کے لیے تیاری کرو۔ دوپہر کے وقت صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے۔ اب ذرا سوچئے، جن حضرات نے حج اور عمرہ کیا ہے وہ تھوڑا سا نقشہ بیت اللہ کا سامنے رکھیے۔ یہ صفا اور مروہ کی جانب بلندی پر نبی علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، یعنی صفا مروہ سے باہر نکلے باب السلام سے تو آگے جا کے جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی وہ جگہ بھی محفوظ، اور آپ اسی جانب نبی علیہ السلام اپنے گھرانے کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اسی سمت میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ تو بالآخر انتقال فرما گئے تھے۔ یہاں سے چلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر نصفے کی جانب تھا، نصفے کی جانب۔ یہ جو بڑی بلڈنگ ہے ایک پرانی، جس کو شرکہ مکہ کہتے ہیں،
بن داؤد بھی اس کو کہتے ہیں. اس بلڈنگ کے بالکل اختتام پر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. اس بلڈنگ کی تقریباً 5ویں منزل پر مسجد صدیق اسی مناسبت سے ان بلڈنگ والوں نے بنا رکھی ہے. اس جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. نبی علیہ السلام اپنے گھر سے تشریف لائے ہیں. ابو بکر کے پاس پہنچے کس وقت ہے؟ دوپہر کے وقت. اور دوپہر کو آ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے اجازت کا حکم دے دیا ہے. جب جبرائیل نے بتلایا کہ آپ چلیں تو نبی علیہ السلام نے پوچھا مستدرک حاکم کے الفاظ سے. آپ نے فرمایا میں یحاجر معی. جبرائیل میں تو جاؤں میرے ساتھ کون ہوگا؟ فقال جبرائیل ابو بکر. جبرائیل نے کہا آپ کے ساتھ ابو بکر. نبی علیہ السلام ابو بکر کے گھر گئے. گھر جا کے حضرت ابو بکر کو اس بات کی اطلاع دی اور قربان جائیں ابو بکر پر بھی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے پہلے سے سامان تیار کر رکھا. دو اونٹنیاں وہ سمجھتے تھے کہ جو اجازت نہیں مل رہی اس کے تہ مرتے میں پس منظر میں کچھ بات ہے. انہوں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی. ایک اپنے لیے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. مورخین میں سے بعض نے کہا ہے کہ یہ آج کے حصے میں جو اونٹنی آئی تھی وہ وہی تھی جس کا نام کسوا تھا. خیر آپ کے گھر آئے, گھر تشریف لائے, اطلاع دی, بیٹھے, سارا پروگرام بنایا. کب نکلنا ہے, کہاں کب تک رہنا ہے, آگے کا سفر کیسے اختیار کرنا ہے, یہ سارا منصوبہ بن رہا ہے. کس کے گھر میں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر. ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ دو کہ میں نے یہ 2 اونٹنیاں بھاری قیمت دے کے, اچھی قیمت دے کے, مضبوط اونٹنیاں میں نے 2 خریدی ہوئی ہیں اس سفر ہجرت کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کرتے ہیں کہ سمعھا یا ابا ہریرہ ابا بکر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ٹھیک ہے خریدی ہے لیکن اس کی قیمت لے لو. ہائے یہ ابو بکر جس نے سارا مال لٹا دیا, سارا مال لٹا دیا. ابو بکر سے کہا جاتا ہے, فرمایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت لے لو, لیکن ابو بکر لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, دل بھی توئی, دل بر بھی توئی, دی توئی, دکھ تیرا, نین پرین حیاتی توئی, ایک حرف نہیں بچ میرا. میرا کیا ہے, میرا سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے. عرض کرتے ہیں فقال بسمعھا ان شئت. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ کا اصرار ہی ہے تو ٹھیک ہے. لکھا ہے حافظ نے بھی فتح باری میں کہ یہ آپ نے کیوں فرمایا, اس لیے کہ ہجرت اللہ کے قربت کا ذریعہ ہے. بات سمجھے, ہجرت اللہ کے قرب کا کیا ہے, ذریعہ ہے. اور اسی قربت کو نبی علیہ السلام اپنے پیسے سے ادا کرنا چاہتے تھے, کسی کے پیسے کا احسان نہیں لینا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ میری یہ قربت کا ذریعہ, یہ عبادت, یہ خالص اللہ کے لیے ہو اور میں اپنے خرچ پر خود دوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روش یا ان کی قربانی یا ان کی خدمات وہ اپنی جگہ پلانے کے ہو گئے. نبی علیہ السلام لوٹ گئے, رات ہوئی, رات کو اپنے بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا اور یہ بتلا بھی دیا کہ علی اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. ادھر مشرکین مکہ دارالندوہ میں دن کو پروگرام بنا رہے ہیں. دیکھیے رب کی
قدرت دیکھی ہے. ان کی مکاری یہ ہے کہ آج رات محمد کو ختم کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رات کا فیصلہ کیا ہے کہ آج رات محمد کو بچا کے مدینہ طیبہ روانہ کر دینا ہے. اب ہوا کیا؟ وہ سارے ایک ایک فرد مکے کے تمام قبائل کا ان کے پروگرام کے مطابق ایک ایک نوجوان آ کے دروازے سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہی محمد نکلے صلی اللہ علیہ وسلم بیک بار حملہ کر دینا تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس کے ہاتھوں محمد قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. یہ بلاخر بنو ہاشم کس کس سے حال لڑیں گے، کس کس کے ساتھ جھگڑا کریں. یہ منصوبہ بنا رہے ہیں دارالندوہ میں، وہاں جہاں ان کی میٹنگ ہوتی تھی، پارلیمنٹ کہہ لیجیے ان کا کفار کا. یہ دارالندوہ ان کا یوں سمجھیے کہ جس طرف اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بیت اللہ کا دروازہ اور اس کے آگے جو کونا ہے اس کونے سے سامنے کی جانب ان کا دارالندوہ تھا. وہاں بیٹھ کے وہ فیصلے کیا کرتے تھے اپنے شہریوں کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی. خیر، نبی علیہ السلام رات ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا ابو علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں اور فلاں کی، یہ امانتیں صبح ان کو دے کے یا بعد میں ان کو دے کے تم بھی مدینہ طیبہ آ جائے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ صلاۃ و ابو بکر علی کو رہا ہوں، لیکن علی کا کوئی بھی کچھ بگاڑ سکے گا، ورنہ امانتیں دینے کا کیا مطلب؟ بات سمجھے؟ امانتیں دینے کا کیا مقصد؟ وہ آپ سمجھتے تھے کہ ان کو مطلوب میں ہوں، علی مطلوب نہیں ہے. مکے والوں کو مطلوب میں ہوں، علی مطلوب نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا علی امانتیں دے کے تم مدینہ طیبہ آ جا. یہ ڈیوٹی لگ گئی. نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا، رات کے اندھیرے میں آپ سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹھی مٹی کی لیتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. یہ پڑھتے ہوئے آپ ان پر اس طرح بکھیرتے ہیں کہ وہ مٹی ان کے سروں پہ جا گرتی ہے اور آپ ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں. آپ اللہ ذوالجلال نے ان تمام پر ایسی اونگ طاری کر دی کہ انہیں ہوش نہیں کہ ہمارے درمیان سے کون جا رہا ہے. واللہ غالب علی کل شیء ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، کامیابی اللہ کے فیصلوں کو ہوتی ہے. دنیا کے لوگ جتنی چاہے منصوبہ بندی کر لیں، ان کی منصوبہ بندی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی نہیں. خیر، یہ ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام نکل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. صبح ہونے لگی، آخری وقت ہوا رات، ابھی تک باہر نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تک باہر نہیں آئے. ایک کہنے لگا وہ تو نکل بھی گئے ہیں، تم کہاں کھڑے ہو؟ تم کہاں کھڑے ہو؟ اور سروں پہ ہاتھ ڈال کے دیکھو، تمہارے سروں پر تو مٹی بھی ڈال کے چلے گئے. اور یہ اسی طرح ہوا جس طرح بدر کے میدان میں نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی کی اسی طرح ماری تھی اور کفار کے لشکر کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑی تھی، اور اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. آج کا کام مارنا تھا، ان کی آنکھوں میں پہنچانا اللہ کا کام تھی. آج کا کام مٹی پھینکنا تھی، مشرکین کے سروں میں پہنچانا کس کا کام تھا؟ اللہ کا کام تھا. اسی لیے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہاں سے نکلتے ہیں، سید ابو بکر صدیق کے گھر آتے ہیں، انہیں اٹھاتے ہیں. وہ تو پہلے ہی منتظر تھے، اور اسماء اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے جناب پہلے ہی توشہ تیار کیا ہوا ہے، کھانا تیار کر رکھا ہے. یہ باندھنے کے لیے مشکیزہ پانی کا، اس کا منہ باندھنے کے لیے جلدی میں کوئی چیز نہیں ملتی،
تو اپنا کمر بند ہی آدھا کر کے اس کے ساتھ کیا ہے منہ باندھ دیتے ہیں، اور اسی نسبت سے حضرت اسماء کی کنیت ہی ہے ذوالنطاقین بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو ہمراہ، ابو بکر کو ہمراہ لیتے ہیں، ضروری قرطو نوش لیتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے، یہاں سے وہ جو شار ابراہیم خلیل ہے، بالکل اس کے پہلوس میں دوسری سڑک ہے جس کو شار ہجرہ کہتے ہیں۔ جانے والے جانتے اس کو شار ہجرہ کہتے ہیں۔ بتلایا یہی جاتا ہے کہ اسی راستے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے بلاخر غار میں پہنچے تھے، غار ثور۔ اللہ اکبر! غار ثور مکہ مکرمہ سے بجانب جنوب بنتی ہے، شمال کو مدینہ ہے۔ حکمت عملی دیکھیے نبی علیہ السلام کی اور ابو بکر صدیق کی حکمت عملی دیکھیے کہ بادی النظر میں اول والا میں انہوں نے دائیں جانب کا شمال کا راستہ اختیار نہیں کیا تاکہ مکے والے ہمارے تعاقب میں فوراً بھاگ نہ نکلے۔ بات سمجھے؟ انہیں خبریں مل رہی تھی کہ مدینے میں اکٹھ ہو رہا ہے، یہ وہیں جائیں گے تو وہیں جائیں گے۔ کسی خطرے کی بنا پر انہوں نے یہ راستہ ہی بدل لیا، جنوب کی طرف سے جا کے جناب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں رہے۔ لیکن تاریخ کے اولاد میں یہ جو مہاجر ہے ابو بکر صدیق، اب دیکھیے اس مہاجر کا پورا گھرانہ نبی علیہ السلام کی ہجرت کے لیے معاون اور مددگار بنا ہوا ہے۔ خود بھی ابو بکر نے کیا کیا؟ بیٹے کو پابند کیا، صبح و شام آ کے ہمیں اطلاع دینا ہے کہ مشرکین کے ارادے کیا ہے۔ غلام عامر کو کہا بکریے صبح و شام لانا ہے اور ہمیں دودھ دھو کے غار میں پہنچانا ہے۔ عبداللہ بن عریقط جو ایک راستوں پہ سے آگاہ فرق تھا، پیسے دے کے ان کو پابند کر دیا کہ فلاں دن وہاں پہنچنا ہے، فلاں جگہ پہنچنا ہے، وہاں ہمیں لے کے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ یہ ساری منصوبہ بندی کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ گھر میں کھانا کس کے تیار ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تیار ہو رہا ہے۔ اب اطلاع ابو بکر کو نبی علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ ابو بکر کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ کی یگانگت اور موافقت کی ایک واضح دلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب پہاڑ کے طرف جاتے ہیں اور یہ پہاڑی غار ثور غار حرا سے بھی اونچی ہے۔ اہل مکہ بتلاتے ہیں کہ مکے کی سب سے اونچی پہاڑیوں میں یہ ثور کی پہاڑی شمار ہوتی ہے، غار ثور کی پہاڑی۔ ابو بکر سفر میں، رات کے سفر میں کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے بڑھتے، کبھی دائیں جانب چلتے، کبھی بائیں جانب چلتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور صرف اس لیے کہ کہیں کوئی دشمن آگے پیچھے دائیں بائیں چھپا ہوا نہ ہو، آپ کی محافظت کے لیے میں کبھی آگے جاتا ہوں، کبھی پیچھے کا رخ کرتا ہوں، کبھی دائیں طرف بھاگتا ہوں، کبھی بائیں طرف بھاگتا ہوں۔ اسی تگوداؤ میں دامنے کونے پہنچتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو زخمی محسوس کرتے ہیں تو آپ کو کندھے پر بٹھا لیتے ہیں۔ ابو بکر کہاں بٹھا لیتے ہیں؟ کندھے پہ۔ یہاں حملہ حیدری کا شیعہ مورخ وہ کہتے ہیں تم رفتن بچتے بدامان دشت قدوم فلک سایہ مجروح گشت ولیزی حدیثت جائے شگف، ولیزی حدیثت جائے شگف۔ کہتے ہیں کہ جب چند قدم نبی علیہ السلام بڑھے آپ کے زخم قدمی ہوئے، اور پھر کیا ہے وہ قدم جو کبھی افلاک پر جاتے تھے، معراج کا اشارہ ہے، افلاک پر آسمان پر تھے، وہ جب پتھروں کے ساتھ ٹکرائے
تو وہ کیا ہوئے؟ مجروح ہوئے. کہتا ہے ولیزی حدیث جائے شکم، جہاں بات کہنے کی ہے کہ درکش کنا چنا قوت آیت پدید کے بارے نبوت توانت کشی. یہاں بات سوچنے کی ہے کہ ابو بکر جو خود نہیں وہ نزار ہے، کمزور ہے، نبی علیہ السلام سے صرف 2-2.5 سال چھوٹا ہے اور دبلا پتلا ہے، جسیم نہیں. اس ابو بکر نے بارے نبوت اٹھا کے 3 میل کی مسافت پار کی، کس طرح کا حیران کن بات تو یہ ہے. اور پھر اس غار میں چھپے حضرت ابو بکر صدیق 3 دن. اور لوگ ساتھیوں ایمانداری سے بتلاؤ کہ 3 دنوں اور 3 راتوں میں یا محبوب رب العالمین تھے یا ابو بکر صدیق تھے، تیسرا تو درمیان میں تھا ہی کوئی نہیں. کتنی ریجھوں سے، کتنی محبتوں سے، کتنی چاہتوں سے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوگا اور آپ کی خدمت کی ہو. گھرانہ تو سارا خدمت میں لگا ہوا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو 3 دن اور 3 راتیں میں جو خدمت کے لیے وقف کیا ہے، یہ اعزاز وہ ہے جو کسی بھی صحابی کی نصیب میں نہیں آیا، کسی بھی صحابی کے نصیب میں نہیں آیا. منفرد ہیں اس اعزاز. اور وہ مشرکین مکہ یہ تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آتے ہیں، حتیٰ کہ غار کے منہ پر آتے ہیں اور یہ ان کے نیچے پڑے ہوئے قدم دیکھ رہے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں حضور پکڑے گئے، تعاقب کرنے والے پہنچ گئے. فرمانے لگے ابو بکر لا تحزن لا تحزن. قرآن نے کیا کہا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، حوصلہ نہ چھوڑو، دل برداشت نہ ہو. ہمارا رب ہمارا معاون اور مددگار ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا سکینہ، اللہ نے ان کے دل پر ایسی سکینت نازل کر دی، تسکین اور اطمینان نازل کر دیا کہ پھر وہ خوف اور خطر نگل گئے. ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس وقت ہی نہیں نکلا. کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت سے لے کے موت تک میرے اوپر کبھی خوف اور خطرہ آیا ہی نہیں. آپ کے انتقال کے بعد جب ارتداد کا فتنہ مبتلا ہوا تھا، یعنی ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا، سب سے شراب سیما تھے، سب پریشان تھے اور حضرت لشکر اسامہ کو واپس لانے کے مشورے دے رہے تھے، مگر تن تنہا ابو بکر تھے جن کا دل مطمئن تھا. دل مطمئن تھا. وہ کہتے تھے نہیں، جس جھنڈے کو محمد رسول اللہ نے اپنے دستے مبارک سے باندھا ہے، ابو بکر اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ سے کھولنے کا مجاز نہیں ہے. کبھی خوف نہیں، کبھی خطرہ نہیں. اور یہ ثانی اثنین، یہ دوسرے کی نسبت ایسی ہوئی زندگی بھر ہی ساتھ نہیں رہی. فوت ہونے کے بعد مزار میں بھی ثانی اثنین، مزار میں بھی پہلے آپ دفن ہوتے ہیں، وہی پڑوس میں دوسرے دفن ہونے والے کون ہیں؟ بال اتفاق کوئی بھائی کا لال انکار نہیں کرتا. یہ ثانی ہے، یہ ثانی ہے جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا. یہ دوسرے ہیں. بدر میں عریش کے بعد جب نبی علیہ السلام ہاتھ پھیلا کے رب ذوالجلال سے دعا کر رہے ہیں رات کو، تو وہاں عریش میں ثانی کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ابو بکر صدیق وہ ہے جو ثانی امام ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا امام اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا ہے. یہ ثانی اثنین، یہ ہے وہ مہاجر. باقی مہاجر تو ہے ہی ہے، لیکن اس بانصیب مہاجر کا کیا کہنا؟ اور جس نے ہجرت کی تو محمد رسول اللہ کے ہمراہ کی. جس نے ہجرت کی تو تنہا ابو بکر نے نہیں بلکہ نبی کی خدمت میں پورا گھرانہ لگا ہوا ہے.
جس نے اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنا نوکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف کر دیا. ایمانداری سے بتلائیے کہ ایسے مہاجر کے بارے میں جب قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اب اس پر لب کشائی کرنے والے جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ اب لوگ جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً وہ جھوٹے. اللہ ان جھوٹوں سے ہمیں خبردار رکھے، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ تو مختصر داستان ہے مہاجرین کی. اگلی آیت ہے انصار کے بارے میں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی بعد کی آیت سے متعلقہ مسائل وہ اگلے خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن بشرطے کہ کوئی اور بات ذہن میں نہ آ گئی تو پھر ورنہ اس سے اگلے جمعے میں انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.